آج کے اس لیکچر میں عالجہ صاحب کے ساتھ ان کے ہمراہ عالِ جانی زرینہ کمال الدین بھی شریک ہوں گی، اور یہ لیکچر گنانی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی لیکچر کے دوران متعلقہ گنان کے پاٹھ عالِ جانی صاحبہ راگ میں ادا کریں گی۔ اس سے پہلے کہ کمال صاحب اپنے لیکچر کا آغاز کریں، میں ایک شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ کمال کا یہ کمال ہے، کمال کا یہ کمال ہے، وہ کمال با کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے کہ کمال صاحب کمال ہے۔ ان کی بات کہی نہ جاوے، لاکھ دھرو تو ہاتھ نہ آوے، نیہ اگن سو دیہ بیرانی، پریم کتھا کی دن کی بات کہی نہ جاوے، لاکھ دھرو تو ہاتھ نہ آوے، نیہ اگنسو دیہا بیرانی، پریم کتھا کینے نہ جانی، کھول کہوں تو کوئی نہ پاوے، تارے گنتا رین بہاوے۔ مفہوم یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں وہ کہی نہیں جا سکتی، اور جب کہی جائے تو کس انداز سے کہی جائے۔ محترم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس یا علی مدد، اسماعیلی دعوت جو مختلف ادوار سے گزری ہے، ان تمام ادوار میں ہندوستان میں انڈو پاک میں ہونے والی اسماعیلی دعوت کو ایک منفرد مقام حاصل ہے کہ اس دور میں جو کئی صدیوں میں پھیلا ہوا ہے، ہمارے اسماعیلی پیروں نے اور دائیوں نے اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے، بلکہ اہل کتاب کے دائرے سے باہر نکل کے ہندوؤں کے درمیان جا کر اسماعیلی طریقے کی جو حقیقی روح ہے اس کا پرچار کیا، اور وہ دعوت کتنی مؤثر، کتنی پاورفل، کتنی طاقتور تھی کہ آج کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود وہ تازہ پھولوں کی طرح اپنی خوشبو دے رہی ہے، اور اسماعیلی نظام میں مرید اور امام کے درمیان تعلقات کی بنیادوں میں ایک اہم مقام حاصل کر چکی ہیں وہ دعوت۔ ہمارے پیروں کے ان تعلیمات کے نتیجے میں جو علمی مواد، جو ادبی مواد وجود میں آیا، وہ ہمارے ہسٹری میں، ہمارے ادب میں گنان کے نام سے مشہور ہے۔ کئی صدیوں تک یہ پھیلا ہوا ہے، اور ہندوستان کی ہماری جماعتیں جو مختلف نشیب و فراز سے گزرنے کے باوجود اس روایت کو، اس ٹریڈیشن کو، اس خزانے کو کئی صدیوں تک سینہ بسینہ منتقل کیا، اور جب لکھنے کے قابل ہوئے، جن چیزوں کو لکھ لیا گیا ان میں سے کچھ ہمارے پاس ایک بہت ہی گران قدر علمی خزانے کے طور پر موجود ہے۔ گنان ہماری شاندار روایت ہے، اور آپ نے فرمان میں بھی سنا کہ مولانا حاضر امام اس خواہش کا اظہار فرماتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً کہ ہمیں یہ گنان سیکھنا چاہیے، معنی سیکھنے چاہیے، سکھانے چاہیے، نسلاً بعد نسلیں سکھاتے رہنا چاہیے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو بھلا دیا تو شاید ہم اپنے ماضی کا ایک بہت ہی اہم حصہ کھو دیں گے۔ ویسے دینداروں، میں یہاں ان خدشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں اس کا اظہار برملا ہونا چاہیے۔
وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم گنان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، گنان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی ایک وجہ غالباً یہ ہے کہ گنان جن زبانوں میں کہے گئے ہیں شاید اب وہ ہماری زبان کا حصہ نہیں رہا، یا ہم وہ زبان بولتے یا سیکھتے نہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جواز ہے کوئی بہانہ پیش کرنے کا، چونکہ ہماری زبان نہیں رہی اس لیے اب ہم گنان نہیں سیکھتے یا نہیں بولتے۔ جماعتوں میں گنان جو آج کل بولے جاتے ہیں، چند گنانوں تک ہم محدود ہو کر رہ گئے ہیں، ان میں بھی بولنے والوں کو معنی تک کا شاید علم نہیں ہوتا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، ہمارے جو ریفریشر پروگرامز ہوتے ہیں، ان میں بھی گنان کا عنصر کیا رہتا ہے؟ غالباً منہ کا ذائقہ بدلنے کے حد تک رسمی طور پر گنان کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے، جس سے خود ہمارے نوجوان وائزین جو آج پیدا ہو رہے ہیں، جو ٹیچرز ہم بنا رہے ہیں، وہ خود اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں گنان نہیں آتے، ہمیں گنان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جماعت سے بھی کمنٹس آتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو گنانی ورثہ ہے اس کو اگر ہم پراپرلی ہینڈ اوور نہ کر سکے تو یہ جو ہماری نئی نسل ٹیچرز یا وائزین بن رہے ہیں، جن کو خود کو یہ احساس ہے، جب وہ اپنے بعد آنے والی نسل کو تعلیم دیں گے، وائزین اور اساتذہ تیار کریں گے، تو شاید وہ گنان ہینڈ اوور نہیں کر سکیں گے، اور شاید گنان کا بہت بڑا حصہ ناپید ہو جائے ہمارے جماعت کے دلوں میں سے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، کون اس کا ذمہ دار ہوگا، یا تاریخ ہمیں کس طرح یاد کرے گی، کون سا ایسا دور تھا جس میں لوگوں نے گنان کی طرف یا گنان کی تعلیمات کی طرف لاپرواہی برتی۔ گنان کا جو لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، دیندار و ہندوستان میں جو تعلیم پروان چڑھی، جو تعلیم وجود میں آئی، اس کا سارا حصہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہو، بلکہ جو کچھ ہے ہمارے اس صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ کو دیکھنے کے لیے اب ایک دریچے کا کام بھی نہیں دے رہی، ایک کھڑکی بھی نہیں ہے جو لٹریچر ہمارے پاس ہے، بلکہ میں سمجھتا کہ کھڑکی میں ایک سوراخ جتنا ہے کہ جس سے کم از کم ہم جھانک کے اس انتہائی پاورفل تعلیم کی طرف، ٹیچنگ کی طرف اور پریچنگ کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا اثر و نفوذ آج تک ہماری جماعت میں بہت ہی مضبوط اور بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ گنانوں میں ہمارے پیروں کا جو طرز تخاطب رہا، اس میں مختلف قسم کے طریقے آپ کو ملیں گے۔ جہاں تک یقین کا اظہار ہے کہ جو علم دیا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ جیسے میں پہنچیا تیسے میں کہیا، اڑ پہنچیا اعتبار نہ لیا۔ جہاں میں پہنچا، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے تجربہ کیا، وہ تم تک پہنچایا۔ جو میں نے دیکھا نہیں، جہاں تک میں پہنچا نہیں، اس پہ میں نے اعتبار نہیں کیا۔ گنان کی زبان عام طور پر نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، پیار اور محبت کا لہجہ بہت زیادہ ہے۔ جیرے ویرا اور ویرا مارا اور روڑا رکھیسر وغیرہ کے الفاظ بہت زیادہ ہے۔ کہیں غرض چمک بھی موجود ہے، ایسا بھی نہیں، کہیں سختی کلمات میں ہمیں نظر آتی ہے، مثلا دن گماوے فرنتا ہندتا، رات گماوے سوئی، بھٹ پڑے اس جیو کو بھائی ایسا نہ جیوے کوئی۔ دن گھومنے پھرنے میں گزار دیا اور رات سونے میں گنوا دیے، تو فرماتے ہیں بھٹ پڑے اس جیون کو، حیف ہے ایسی زندگی کو، ایسا کوئی نہیں جیتا، ایسی زندگی کوئی نہیں گزارتا۔ یا جس طرح فرمایا کہ ست پنتھ لئی جے اوسری گیا، انے گر پیر نے دیوڑاو شے گاڑ، تینو مکھ دٹھے بھرم ہتیا اوپجے، تے تو جائشے دوزخ نی جاڑ۔ صراط مستقیم ست پنتھ لے کے جو نکل گیا اور ہمارے مرشد کامل کو بدنام کیا، یہاں تو ہے گر پیر نے دیوڑاو شے گار۔ مرشد کے لیے ایسی صورت پیدا کر دی کہ نازیبہ کلمات استعمال کیے جانے پڑے،
فرماتے تینوں مکھ دیتے بھرم ہتیا اوپجے، ایسے شخص کی شکل دیکھنے سے گویا خدا کو قتل کرنے جتنا گناہ ہوتا ہے۔ سختی ہے کلمات میں، جب کوئی بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے تو ایسے کلمات استعمال کیے گئے ہیں۔ کہیں بلا ٹوک، دو ٹوک الفاظ میں جوں کا توں جو باتیں ہیں بالکل واضح اور صاف الفاظ میں بتا دی گئی۔ جن لوگوں کو گنان میں دلچسپی ہے میں گنان کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ بھائیو، بھر میں نو بھولیے ویرا نو بھولیے، پیر صدگور نور کا گنان ہے۔ بہت فلسفہ ہے، بڑی گہرائی ہے، بہت وسعت ہے اور پاور ہے، ان الفاظ میں پاور ہے، اور اس کو پڑھنے سے پتا چلے گا کہ کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ جو کا تو دو ٹوک الفاظ میں ہمارے وجود کو کھول کے سامنے رکھ دیا گیا اور ٹرانسپیرنٹ بنا کے پیش کر دیا گیا کہ دیکھ لو اپنے آپ کو، کیا اس کے بعد بھی تم بڑائی کرنا چاہتے ہو؟ اور اس گنان کو پڑھنے کے بعد ایک جسم پرست انسان، ایک خود غرض انسان تو ضرور اپنے آپ سے بھی گھن محسوس کرے گا کہ یہ میری حیثیت ہے اور اس پر میں بڑائی بھی کرتا ہوں۔ بھائیو، بھر میں نہ بھولیے، یہ وہ گنان ہے۔ کہیں منطق کو کام میں لایا گیا، عقل کو اپیل کی گئی، اور ظاہر ہے کہ جب عقل کو سوالیہ انداز میں کوئی بات اپیل کی جاتی ہے تو عقل سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے اور جواب ڈھونڈتا ہے۔ تو بہت جگہوں پہ یہ سوال جوگیوں سے، سادھوؤں سے، سنیاسیوں سے اور پنڈتوں سے کیا گیا۔ جو پنڈتا وید پران کیے اوتارے ہری ہوتا پاشان، کہ اے پنڈتوں تم اتنے گنانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، بھلا اپنی کتابیں دیکھو، اپنے وید دیکھو، اپنے پران دیکھو اور مجھے بتاؤ تمہارے قول کے مطابق بھگوان 9 دفعہ دنیا میں آ چکا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کون سے اوتار میں ہری پتھر بن کر آیا ہے؟ پھر خود پیر گنتے جاتے ہیں، پہلے اوتار میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، 10واں تک گنوا دیا۔ پھر پوچھتے ہیں جو پنڈتا وید پران کیے اوتارے ہری ہوتا پاشان، اے پنڈتو اپنی ہی کتاب دیکھو اور بتاؤ کون سے اوتار میں ہری پتھر تھا؟ کسی اوتار میں نہیں تھا، تو تم یہ پتھر کو کیوں پوچھتے ہو؟ بھوڑا رے بھوڑا مانوی تمہیں پانا نے کائیں پوجو، اے بھولے انسان پتھر کو کیوں پوچھتے ہو؟ جے آپ نہ بولے کہ نہ بولا بھی نہ بولے، نہ وہ خود بولتا ہے نہ کسی کے بولوانے سے بولتا ہے۔ تینے کیم کہیے کرشن دیو، انہیں تم کس طریقے سے اپنا مالک مانتے ہو؟ سجیو نے چھوڑی نجیو نے دھیاؤ تو نشتے دوزخ جاؤ، جاندار کو چھوڑ کر جو بے جان ہے اس کی پوجا کرتے ہو، زندہ کو چھوڑ کے مردے کی پوجا کرتے ہو، پھر تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور کیا ہے۔ تو گنان کے بہت سے پہلو ہے، ڈائمنشن ہے، کافی بڑے عرصے پر یہ ہمارا لٹریچر پھیلا ہوا ہے، جس میں جس طرف سے بھی دیکھے تو ایک گوہر کی طرح ہے، اس میں ایک چمک نظر آتی ہے۔ آج ہم ایک پہلو لیں گے اس میں سے، جس میں شاید ہم کو انٹلیکچوئل پلیزر نہ ملے، چونکہ ہم فلسفیانہ باتیں نہیں کریں گے بلکہ روحانی سرور کی بات کریں گے، دل کی اطمینان کی بات کریں گے۔ یہ گنان کی جمالیات کی بات ہے کہ گنان میں جو الفاظ کے بیان کی خوبصورتی ہے، کیونکہ ماس کو کمیونیکیٹ کیا گیا، لوگوں سے بات کی گئی ہے، تو اس میں چاشنی کتنی ہے اور الفاظ میں پاور کتنا ہے۔ اور وہ پہلو ہے تشبیہات اور تمثیلات، یعنی کوئی چیز مثال کے بیان پیرائے میں بیان کرنا۔ تشبیہات تمثیلات کیا چیز ہے؟ انسان بیک وقت 2 عالموں میں زندہ رہتا ہے، ایک اس کا عالم آفاق ہے، ایک عالم انفس ہے۔ عالم آفاق یہ ظاہری جسمانی دنیا ہے، عالم انفس ہمارا اندرونی روحانی باطنی دنیا ہے۔ جو عالم آفاق ہے، ظاہری دنیا، اس کی زبان انسان نے ایجاد کی ہے جس پہ وہ کلام کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک ناقص زبان ہے، لیکن عالم انفس یعنی باطنی دنیا کی زبان نہیں ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ جب انسان عالم انفس کی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے عالم آفاق سے کوئی چیز نکال کر اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے،
حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی چیز قدر مشترک ہوتی ہے جس سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک بات حقیقت جو ہے وہ تھوڑی سی کھل کے سامنے آتی ہے، سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جس سے ایک روحانی خوشی ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ یہی طریقہ ہمارے پیروں نے اپنایا ہے، خاص طور پہ صوفی لٹریچر میں، ادبیات میں یہ بات بہت ہی زیادہ مستعمل رہی ہے کہ بات جو یوں بیان نہیں کی جا سکتی، مشکل ہو، اس کو انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ جیسے کہ مولا روم جو شہنشاہ تشبیہات ہے، ان کی تشبیہات کتنی مشہور ہے کہ بھاری سے بھاری، موٹی سے موٹی روحانیت کی باتیں، عقلانیت کی باتیں بہت ہی سادہ الفاظ میں مثالوں اور تشبیہات کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ تو اسی تشبیہات کے پیرائے میں جو کچھ گنانوں میں بیان ہوا ہے، اس کے نمونے آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے صرف یاد دہانی کے طور پر اتنا عرض کروں کہ قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں تشبیہات اور تمثیلات بھری پڑی۔ ابھی آپ نے قرآن کی ایک آیت سنی، خدا نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی ہے، یا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنا لیا، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہاں خدا کے علاوہ غیر اللہ کو اولیاء بنانا اور کہاں مکڑی کا جالا۔ سمجھ میں آتی ہے کہ مکڑی کا جالا جتنا ناپائیدار اور کمزور ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ کرنے والے اتنے ہی کمزور اور ناتواں چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم نے بھی اپنی حدیث میں تشبیہات کا استعمال فرمایا، بہت مشہور حدیث ہم بیان کرتے ہیں بارہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نہ حضور شہر ہے، نہ مولا علیہ السلام کوئی دروازہ ہے، لیکن یہ ایک تشبیہ ہے، اور جب تشبیہ دی گئی ہے تو اس سے حقیقت کو سمجھنے میں کتنی مدد ملی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوتے ہیں تو وہاں کاٹتے ہیں۔ فرامین میں بے شمار تشبیہات ہیں، امام کے نور اور جامہ بدلنے کی تشبیہات ابھی آپ نے سنی۔ مولا بھی اپنے فرامین میں تشبیہات استعمال فرماتے رہتے ہیں۔ کئی مولا نے فرمایا تمام انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اسماعیلی اپنے گھر کے تمام انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھے، لیکن میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے۔ یا مولا نے اپنے 48ویں جامع میں حسد کی مثال دی کہ حسد، جس میں حسد پیدا ہو جائے، وہ ایک افریقہ میں موجود ڈوڈو کیڑے کی طرح ہے۔ انسان جب خالی پیر گھومتا رہتا ہے جنگلوں میں تو وہ ڈوڈو کیڑا اس کے پیر میں گھس جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے خون پی کے، حتیٰ کہ اس کا پیر سڑ جاتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ فرمایا جس طرح ڈوڈو انسان کے وجود میں گھس کے اسے کھوکھلا کرتا ہے، اسی طرح حسد تمہارے دل میں اگر داخل ہو جائے تو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یا مولا نے فرمایا انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے اسکول میں پڑھنے والے ایک طالب علم کی طرح ہے۔ بے شمار ایسی تشبیہات فرامین کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ہم گنانوں کی تشبیہات کی طرف آتے ہیں، اور گنانوں کو پیش کرنے کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارے گنان ہماری ایک عبادت ہے، اور گنان کو پیش کرنے کے لیے گنان کی جو لوازمات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو ہماری ایک بہت ہی طاقتور، ایک بہت ہی پاورفل روایت ہے، وہ یہ کہ گنانوں کو طرز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج وقفے وقفے سے کہیں کہیں آپ کو گنان ہم طرز سے سنائیں گے۔ ہمارے امام کی تشبیہات جو گنانوں میں استعمال کی ہیں ان میں سے چند تشبیہات بیان کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک پارٹ جو ہے وہ آپ راگ سے سن لیجئے۔ دیش تھی مولا پدھاریا تینی آشا
પાછમ દેશથી પ્રભુ પધાર્યા તેની આશા છે રે અનંત ભાંગી તે રહેણી ને રવિ પ્રકાશિયા શાહજી આવ્યા છે વસંત दो तशबीहात इसमें इस्तेमाल की गई हैं और दूसरे गिनानों में मुख्तलिफ तशबीहात जिनमें इमाम की तशबीह सूरज चांद चिराग रोशनी मौसम बहार वगैरह से सोही शाह केसरे वो मोरा भाई भिरांत ए न कीजिए जेम सूरज उगियो एम शाह भले आया उसी मौला की इताअत करो उसके लिए शक न लाओ जिस तरह सूरज तुलु हुआ है इसी तरह मेरे मौला तशरीफ लाए आशा जी चढ़ला सूरज ते केम छिपे एम ही विचारो लोका जिस तरह सूरज आसमान पे आ चुका है वो नहीं छुपता इसी तरह जमाने के इमाम का नूर नहीं छुपता है और फरमाया गया कि मुर्शिद दीवा है जुगमा मुर्शिद कामिल इस दुनिया में एक दिए की तरह है या स्वामी राजो पर तक नूर छे जी जेम पाछ में उगियो भाण मेरा मौला जाहिर नूर है जैसे कि मगरिब में सूरज या चांद तुलु हुआ गुर दिवोरे पीर आपणु जेने धर्म मार्ग दिखलाया मेरा मुर्शिद जो है वो दिया है जिसने मजहब का रास्ता दिखाया या साहिब जी आयो यारा ए वसंत मेरे मौला क्या तशरीफ लाए जैसे कि मौसम में बहार आई वनस्पति सर्वे मोरियो नबातात में जान पैदा हो गई जिंदगी आ गई एमू रिखिए फूले अलावास वसायो इसी तरह हमारे मोमिनीन जो फूलों की तरह है उसमें मेरे मौला ने खुशबू फैला दी है इमाम ज़मान की रहमत इमाम रूए जमीन पर खुदावंद ताला के नूर और खुदावंद ताला की सिफात के मजर है और जिस पे चाहे मौला अपनी रहमत बरसाते हैं खुदा फरमाता है वो रहमती वसीअत कुल्ल शैइन मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में लिया है तो पीर फरमाते हैं कि जी सामी के गले में हार है हीरा माणिक जड़िया मेरे मौला के गले में एक हार है हीरे जवाहिरात लगे हुए हैं जाकू भावे ताकू देत है साहिब है दिल दरिया जिसे चाहे मेरा मौला दे दे वो मौला दिल दरिया है स्वामी महाराज जी हरिया सो हरिया ने सूखा भी हरिया जो हुए नजर तमारिया या मौला आपकी नजर हो तो हरा है लेकिन सूखा भी हरा हो जाए स्वामी महाराज जी मीठा सो मीठा ने कड़वा भी मीठा तो आ गुर के वचने फल मीठा या मौला मीठा तो मीठा है कड़वा भी मीठा हो जाए मुर्शिद कामिल के वचन से मुर्शिद के फरमान से कड़वा भी मीठा हो जाता है इमाम ज़मान की तशबीह किश्ती से दी गई और दुनिया की तशबीह एक मुतलातम समंदर से दी गई और इसकी जो बुनियाद है जो हमारे दूसरे दाइयों ने भी दुनिया के दूसरे इलाकों में दावत के दौरान इस्तेमाल फरमाया जिस तरह के हम किस्सा नूह अलैहिस्सलाम की तावीलात का मुताला कर रहे थे तो उसमें भी ये बात आई ये किश्ती नूह पर मबनी है जिस तरह कुरान हकीम की तालीमात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती नजात की किश्ती शुमार की गई है इसी तरीके से हमारे पीरों ने अपने गिनान में जमाने के इमाम को और इमाम की दावत को जमाने में एक किश्ती से तशबीह दी है हुजूर ने भी अपनी हदीस में फरमाया कि मसलू अहली बैती फीकुम कसफीनती नूह मेरे अहले बैत की मिसाल तुम्हारे दरमियान नूह के किश्ती की तरह है मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरक जो उसमें बैठा नजात पा गया जिसने रूगर्दानी की वो गर्क हो गया आ संसार सागर जान जो ये दुनिया एक समंदर है ते तो ઊંડો છે महाअपार बहुत ही गहरा है તેમાં है साची नाव छे सतनी जेनो सदगुर खेवनहार सच्चाई की नाव जो है वो इसके अंदर किश्ती है और उसका जो खेवैया है वो मुर्शिद कामिल है जिरे वीरा संसार सागर मध्य वाण आपरा गुरुजीए नोरिया आशा संसार लगाए विखड़ो पार कि इस संसार सागर यानी बहरे हयात में जिंदगी के इस समंदर में मेरे मौला ने किश्ती रखी है जो तुम्हें इस मुतलातम समंदर से निकाल कर पार लगाएगा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा पाठ है नाव भली अली शाह की जामे ठोर अपार जे कोई चढ़े इस नाव में सो भी है रे हमारा
नाव भली अली शाह की, अच्छे में अच्छी किश्ती मौला मुश्किल कुशा मुर्तजा अली की है। जामे ठोर अपार जिसमें बहुत करार है, जे कोई चढ़े इस नाव में सो भी है रे हमारा, जो इसमें सवार होगा वो हमारा है। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती में जब बेटा उसमें सवार नहीं होता है, खुदा फरमाता इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो तेरे अहल से नहीं है चूंकि वो अमाल का अच्छा नहीं है। फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करता है वो मुझसे है। तो गोया जो इस नाव में बैठेगा, जे कोई चढ़े इस नाव में सो भी है रे हमारा। एक गिनान में सैयद इमाम शाह एक सवाल पूछते हैं, तवील गिनान है कि मारा शाह जी ने बेड़िए ते कौन कौन चढ़शे, मेरे मौला की किश्ती में कौन कौन बैठेगा। फिर माजी से लेके हाल तक मुख्तलिफ दौर में जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उन सब का नाम बताते गए, ये है जो मेरे मौला के किश्ती में सवार होंगे और दुनिया से नजात हासिल करेंगे। इमाम की तशबीह फिर उन्होंने अपने गिनानों में माली से भी दी है। आप जानते हैं, आपने भी सुना है, मौला अपने फरमान में अपनी जमात को बागीचे से तशबीह देते हैं, बागीचे के फूलों से तशबीह देते हैं। सैयद इमाम शाह फरमाते हैं कि जी माली विना ने वाड़ी नहीं, प्राण विना नहीं दे, जीवन पाखे आजुग नहीं, मन विचारों ने दे। माली के बगैर बगीचे का तस्वुर नहीं होता, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म का तस्वुर नहीं है, जीवन पाखे आजुग नहीं, जिंदगी के बगैर ये जहान नहीं है। अपने दिल में गौर करो, माली हशे त्यां वाड़ी हशे, पूर्ण लीला लहर, सुधु करीने सींचशे, मन माए धरी ने महर। जहां माली होगा वहां बागीचा है, रौनकें होंगी, रंगीनियां होंगी, वहां ग्रीनरी होगी, और वो माली सींचेगा, सैराब करेगा अपने दिल में मोहब्बत के साथ। माली हशे त्या सींचशे, माली सैराब करेगा बागीचे को। वन फल नित नवा थाय, उसमें दरख्त फल फूल नए नए पैदा होंगे। सदगुर हशे त्या नीपजे, जहां मुर्शिद कामिल होंगे वहां नित नई चीजें वजूद में आएंगी। धर्मी नित नवा थाय, नए से नए मोमिन जो है वो मंजरे आम पर आएंगे, सामने आएंगे। नूर इमाम का, नूर इमामत का वजूद, ज़माने के इमाम की नूर की मौजूदगी हमारे दिलों में बड़ी लतीफ़ और प्यारी तशबीह के साथ एक गिनान का पाठ सुनकर आगे चलते हैं। मारो सामी तम माहे ए मज बे रीने देखो जी। खुदा का फरमान जिस तरह के वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब हमारे बंदे हमारे बारे में पूछते हैं तो हम नजदीक हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे दिलों में बैठा हुआ है, तुमको नजर नहीं आता। फरमाते हैं सब घट सामी मारो भरपूर बैठा, तुम्हें गाफिल दूर मत देखो। हर दिल में मेरा मौला भरपूर बैठा है, तुम दूर मत जाओ। साचे को सामी मारो हरदम हाजिर, जेम नैनो माहे पुतली देखो। जिस तरह आंखों की पुतली है, इस तरह सच्चे मोमिन के सामने मौला हमेशा हाजिर है। जेम शशियर आकाशे चंदा, तेम कोट कोट कुंभ जल माए देखो। जिस तरह आसमान में चांद है और करोड़ हाँ करोड़ जमीन पे आप प्यालों के अंदर पानी भर के रख दें,
جس طرح ان سب کے اوپر اس کا عکس پڑتا ہے آسمان کے چاند کا، اس طرح تمہارے دلوں کے اندر میرا مولا بھرپور ہے۔ تری لوکما سامی مارو، ہر بھرپور بیٹھو جمو پھلو ماہ واس، تینوں عوالم میں میرا مولا ایسا بیٹھا ہے جس طرح کے پھولوں میں خوشبو ہے۔ جیم پھولو ماہ واس تیوں مور سائیاں، تمہیں غافل دور مت دیکھو، جس طرح پھولوں میں خوشبو ہے اس طرح میرا مولا ہے، اے غافلو تم دور مت دیکھو۔ سب گھٹ سامی مارو ثابت کری جانو، جم دودھ مائے گرت پچھاڑو، ہر دل میں میرا مولا ایسا موجود ہے جس طرح کے دودھ کے اندر گھی موجود ہے۔ اور اس کی بھی کتنی اچھی مثال دی کہ پرتک دودھ ماہ گرت چھے، کہ وہ مرشد دودھ میں گھی کی طرح موجود ہے، پر منتھیوں پرگٹ تھا ہے، جس طرح دودھ کو بلونے سے اس میں سے مکھن بنتا ہے پھر اس میں سے گھی پیدا ہوتا ہے، فرماتے منتھیوں پرگٹ تھا ہے، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ سدگور کہے مارا منیورو، گر بنا دوزخ جائے، یہ تو بنیادی نقطہ ہے جہاں تک گر اور مرشد کی بات ہے، کہ اعلیٰ مرشد فرماتے ہیں کہ حقیقی مرشد کے بغیر تمہارا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں۔ اور حقیقی مرشد کی صحبت کی مثال پیروں نے دی، جس طرح مولا روم بھی فرماتے ہیں کہ یک زمانی صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا، اولیاء کے ساتھ ایک گھڑی کی صحبت 100 سال بے ریا طاعت عبادت بندگی سے بہتر ہے۔ تو یہاں مرشد کامل کے ساتھ ملنے، مرشد کی تابعداری کرنے، مرشد کے ساتھ رہنے، ان سے اثر لینے سے ہم پہ کیا اثر پڑتا ہے، ان کی صحبت سے کیا اثر پڑتا ہے، اس کی تشبیہ بیان فرماتے ہیں۔ اے جی ستگور بھیٹیا کیم جانیے، اے من پرکھینے جوئے، چندن کیرے واسرے بھائی نیم سگندہ ہوئے، کہ مرشد کامل کی اطاعت اگر تم نے کی ہے تو تمہیں کیسے معلوم ہو تم نے ایسا کیا ہے؟ اے من پرکھینے جوئے، اپنے دل میں اس کا پرخ کرو، جائزہ لو، امتحان لو کہ چندن کیرے واسرے بھائی نیم سگندہ ہوئے، چندن کی صحبت میں، سندل کی صحبت میں نیم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تم دیکھو تمہارے اندر یہ خوشبو آئی ہے یا نہیں؟ کہیں اور پارس اور تانبے کی مثال دیتے ہیں۔ یہ ایک روایتی بات ہے کہ پارس ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ تانبا کو چھو لے تو تانبا سونا ہو جاتا ہے۔ پریکٹیکلی شاید ایسا نہ ہوگا، لیکن یہ ادبیات میں اس کا استعمال ہوتا رہا۔ سدگور پارس منیور ترامبا، بھیٹے تو سوون ہوئے۔ مرشد کامل پارس ہے، مومن تانبا ہے۔ جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو مومن سونا بن جاتا ہے۔ پارس پر سے لوہا رنگ پلٹے، لوہا جب پارس کی صحبت میں آتا ہے تو رنگ بدلتا ہے۔ رنگ کیسا بدلتا ہے کہ مانس پھیری شاہ مارو دیو کرشے، شاہ نے کرتا نہ لاگے وار، انسان کو بدل کے میرا مولا دیو بنا دے گا اس کو۔ دیو سے مراد روحانی مخلوق ہے۔ دیو جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ دیو نہیں، لیکن جو ہندو لٹریچر میں استعمال ہوا، جو روحانی اعلیٰ مخلوقات ہے، اس میں تم کو منتقل کر دے گا، اور اسے وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ مرشد کامل پر جو ایمان ہوتا ہے، دل میں جو ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اس کی تشبیہات دی گئی، اور ایمان کی تشبیہ بجا طور پہ روشنی سے دی گئی کہ ست مت چھوڑو مارا منیورو انے ست چھوڑے پت جائے۔ اے میرے مومنو، سچائی کو نہیں چھوڑنا، سچائی کو چھوڑنے سے عزت چلی جاتی ہے۔ ایمان سریکھو دیوڑو تینے انجواڑے شاہ پائے، ایمان دیا ہے جس کی روشنی میں تم کو مولا ملتا ہے۔ اے جی رینی انجواڑی چاند سو انے دیوس انجواڑو سور، تم گھٹ انجواڑو ایمان سو بھائی چودھ سے ورسے نور۔ کاچے ہاندے نیر نہ رہوے، کچے گھڑے میں پانی نہیں رہتا، ماہ جل بھرتا گڑی جائے، پانی ڈالیں گے تو پگھل جائے گا۔ اسی طرح تم بے ایمانی بحث نہ پاوے، اسی طرح جو بے ایمان ہے وہ بحث نہیں پائے گا۔ ون اگنے سہاگ نہ تھائے، آگ کے بغیر، آتش کے بغیر سہاگ نہیں ہوتا، یعنی
तपिश के बगैर उसका इम्तिहान नहीं होता और उसका ईमान पक्का नहीं होता। फिराक और इश्क, जाहिर है जब हम सूफियाना कलाम की बात करते हैं, बातनी लिटरेचर की बात करते हैं, रूहानी ख्याल की बात करते हैं, तो हिजर, फिराक और इश्क तो इसके माथे का झूमर है, बल्कि हमारे तरीके की जान है। ये मुर्शिद और इमाम का रूहानी रिश्ता और रूहानी मिलाप। एक गिनान का पाठ सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी जी से करे माई बाप गाम सा धार्या पिया, उसका फरजंद कियो कर रहे वेरे मेहरबान दयावंत मेरे, याशा तुझे बिना सो दिन जावेंगे कैसा पिया जी। बेशुमार तशबीहात किनानों में हिजर, फिराक और इश्क के बारे में इस्तेमाल हुआ है। मौला रूम को लेते हैं, अपने मसनवी ये मानवी जो हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी है, पहलवी ज़बान के अपने कुरान का आगाज फरमाते हैं कि बिशनऊ अस नई चून हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद, कौज़निस्तान था मरा बबुरीद अन अज नफीरन मर्दुजन नौलीद अन, सीने खाहम शरह शरह अस फिराक ताबगोयम शरह दर्द इश्तियाक। कि बांसुरी से पूछो वो क्या हिकायत सुनाती है, अपने जुदाई की शिकायत सुनाती है। जब से मुझे बांसों के जंगल से निकाला गया, तब से मेरी आहो फिगां से मर्द और जन रोते रहते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा सीना चाहता हूं, सीना खाम शरह शरह अस फिराक, जो चाक चाक हो चुका हो फिराक से, ताबगोयम शरह दर्द इश्तियाक, ताकि जो मेरे दिल का दर्द है मैं उसके सामने बयान करूं। और पीरों ने भी यह फरमाया कि सखी वालम विरहनी वात के ना आगड़ कहीं रे, कोई संत मिले सुधीर तो समझी न रही कि ऐ मेरे सखी वालम विरहनी वात, माशुक वालम इस्तेमाल किया गया, महबूब माशुक से फिराक की बात किसके आगे कहूं, कोई संत कोई समझदार मिले सुधीर, जो दिल में धीरज रखने वाला हो तो मेरी बात समझे और अपने दिल में रखे। तो गिनानों में जहां बेशुमार तशबीहात है, उनमें बच्चा व मादिर की तशबीह है, माही बेआब यानी पानी से निकली हुई मछली की बात है, शमा व परवाने की बात है, आशिक व माशूक की बात है, इश्क फिराक और मस्ती की बात है। तो गिनान का जो पाठ आपने सुना, ये तकरीबन पूरा गिनान इसी तरह है, जो पीर अपने मौला के याद में बयान करते हैं कि या मौला आप चले गए तो गए, फिर मुड़ के भी न देखा हमारे तरफ। ए जी तुमको सधारे 100 दिन बहुत ज हुआ, या मौला आपके गए बहुत लंबा अरसा हो गुजर गया, मैं देखूं तुम्हारी आवाज, मैं आपका इंतजार कर रही हूं साहिब मेरे, दयावंत मेरे, याशा तुझ बिना 100 दिन जावेंगो कैसा, ए मौला आपके बगैर मेरे दिन कैसे गुजरेंगे। जिसका रे माई बाप गाम सधारिया, जिसके माँ बाप दूर चले गए हैं, उसका फर्जंद क्यों कर रहे, उसका बच्चा कैसे रह सकता है। उसका रे फर्जंद यूं पुकारे रे पिया, ज्यूं थान विछूटा वाश मेहरबान, उसका बच्चा ऐसा रोता है जैसे कि माँ के दूध से जुदा होने वाला बच्चा रोता है। जल विछूटी जे माश लड़ी रे पिया, सो जीवेंगी केतली वार, ए मेरे महबूब जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो कब तक जिंदा रहेगी, या मौला मेरी हालत भी ऐसी है, हैड़े के भीतर अगन जलती रे पिया, सो तू ही बुझावनहार। मौला
اے میرے محبوب میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے. شیفتہ نے بھی شاید اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ. شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ. ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی. ہیڑے کے بھیتر اگن جلتی رے پیا سو تو ہی بجھاوڑ آر. یا مولا میرے دل میں آگ لگی ہے اسے تو ہی آ کر بجھا سکتا ہے. اونچا رے کوٹ بہو ویچنا نیچے وہے دریا. تیرا مقام بہت اعلیٰ ہے یا مولا اور نیچے دریا بہ رہی ہے. ہوں رے دریاوندی ماچھلی میں اس دریا کی مچھلی ہوں. سائیاں تارن آؤ آ کے مجھے یہاں سے نجات دے. پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جن. संसार फैमिली परिवार दुनियादारी के पिंजरे में हम फंस गए हैं या मौला. लेकिन शायद ही कोई इसको समझ सकता है. मेरे तन की वेदना साइयां तपत बुझाओ. ऐ मेरे माशूक मेरे मौला आइए और मेरे तन की आग बुझाइए. जल बिन मछली सो पिया बिन क्यों रहवे. पानी के बगैर जैसे मछली की हालत होती इस तरह हम माशूक के बगैर नहीं रह सकते हैं. पिया जी के कारण सो जीवड़ा देवे. महबूब के लिए वो अपनी जान दे देते हैं. जल बिना मछली हुई अकेली देखो क्यों तड़फड़ मरे. जल के बगैर पानी के बगैर मछली अकेली हो जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है. तड़फड़ कूदे कछु न चाले मेहर माछी न करे. वो तड़पती रहती है उसका कुछ बस नहीं चलता और मछेरा उस पर रहम नहीं करता. तो या मौला मेरी हालत भी ऐसी है. सच्ची और झूठी मोहब्बत सच्चा और झूठा इश्क उसकी तशबीहात रिवायती तशबीहात है. माशूकों के दरमियान ये चर्चा हमेशा होता रहता है और ये बातें ये मिसालें हमेशा दी जाती रहती हैं. झूठी रे प्रीत भमर की कहिए पीयूं जी का दर्शन यूं नव लइए. भंवरे की मोहब्बत झूठी है. मौला का दीदार माशूक का दीदार महबूब का दीदार ऐसे नहीं होता. झूठी रे प्रीत भंवर की कहिए जो कलिया कलिया रस लेत है. भंवरे की मोहब्बत झूठी है जो हरजाई है. हर कली पे जाता है और रस लेता है. तेम क्रियाना हीना गाफिल अंधा. इसी तरह जो आमाल के बुरे हैं गाफिल हैं अंधे हैं दिल की आंखों से सो पिया पर जीव न देते हैं. वो अपने मुर्शिद पे जान नहीं देते हैं. ये उन लोगों के बारे में है जो हर जगह अपना मफाद ढूंढते फिरते हैं. उनके और मुर्शिद कामिल के दरमियान इश्क और मोहब्बत का जो सच्चा रिश्ता होता है वो नापैद होता है वो नहीं होता. फिर सच्ची मोहब्बत की मिसाल देते हैं जो फरमान में भी मौजूद है. ये जी साची रे प्रीत पतंग की कहिए पीयूं जी का दर्शन यूं कर लेंगे. सच्ची मोहब्बत परवाने की होती है और मुर्शिद का दीदार महबूब का दीदार इस तरह किया जाता है. साची रे प्रीत पतंगी कहिए जो उलट उलट अंग देते हैं. सच्ची मोहब्बत परवाने की है जो पलट पलट के शमा पर आकर अपनी जान जला देता है. एक दीपक के रे कारण सो कई पतंग जीव देते हैं. एक दिए के लिए एक शमा के लिए कितने परवाने हैं जो आकर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं. रूहानी विसाल इमाम ज़मान के नूर से कुर्बत और रूह से कुर्बत की जो तशबीह दी गई उसके लिए तवील गिनान है जो हम आमतौर पर सताड़े में पढ़ते हैं. रूहानी विसाल की तशबीह ज़ाहिरी विसाल से दी गई. मौला के 48वें जामे का फरमान है कि आप में से हर एक की 2 शादियां हैं. मर्द हजरात को खुश होने की जरूरत नहीं है. इसमें ये रूहानियत की बातें हैं. मौला ने फरमाया आप में से हर एक की 2 शादियां हैं. एक जाहिरी शादियां हैं एक जाहिरी शादी है दूसरा बातिनी शादी है. और उसी जो बातिनी निकाह और बातिनी शादी की मिसाल है वो पीर हसन कबीरदीन माँ बाप का जो गिनान है उसमें बयान किया गया है. जहां पीर ने अपने आप को एक नारी के स्वरूप में एक कनीज के रूप में एक औरत के रूप में मौला के सामने पेश किया है और रूहानी विसाल की तमन्ना की है. फरमाते जुगा जुगनी हूं आशवंतिस कि
कई जुग से या मौला मैं आपके उम्मीद रखती हूँ, निकाह की दी नाई अभी तक मैंने शादी नहीं की, हवे अमे थया भर जोबनमा लजा राखो त्रिभुवन नाराय, अब मैं भर जवानी में आई हूँ या मौला आप मेरी इज्जत रखें, आप मेरी लाज रखें। सामी अमे केटलिक रहूं या मौला अब मैं अकेली कब तक रहूं, एकली केटलिक रहूं दिन दुहाग जमाए, इस फिराक के अयाम में मैं कब तक अकेली रहूं, दुआक ताड़ी ने सामी सुहाग करो या मौला इस फिराक के दिन आप खत्म करें और मुझे आप सुहागन बनाए, लजा राखो चौद भमर नाराय, ए 14 अवालिम के मालिक आप आए और आप मेरी इज्जत रखें। स्वामी जी नारियों तुम्हारी अति घनी है मौला, आपकी तो बहुत कनीजें हैं, मुझ शरीकी लाखों लाख, मुझ जैसी तो लाखें होंगी। तमे छो अलख निरंजन, आप तो वो है न वो काबिल बयान है और न वो काबिल दीद है। काबिल दीद से मुराद यानी वो देखा नहीं जा सकता अगर कोई देखना भी चाहे, और काबिल बयान नहीं, अगर कोई बयान करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। अमे छिए धूड़ी खाक, मौला हम तो खाक है, आपके पैर की मिट्टी के बराबर है। कितनी आजिजी और क्रियाजारी है। ए जिसामी एवी नारियों तुम्हारी अर्शनियो, ऐसे तो कनीजें आपकी बेशुमार है। बहुछे रूप अपार, और फिर उनके रूप और खूबसूरती बहुत है। हमें तो अरु खड़ी अरु पड़ी, या मौला मुझ में तो कोई चीज नहीं है, न मैं देखने में अच्छी हूं। तेनी लजा राख जो भरकार, लेकिन ऐ मेरे मालिक आप आए और आप मेरी इज्जत और आबरू रखें। एक और तशबीह रूहानी विसाल की दिए के जरिया दी। કે એક દીવો તારી દેહીમાં અને બીજો દીવો તે સત परमात्मा जान। एक दिया तेरे वजूद में है, तेरे जिस्म में है, और दूसरा दिया सत परमात्मा यानी खुदावंद ताला की जात है। ते दीवे दीवो ज्यां सुधी मळे नहीं, जब तक ये दिया दिए से मिलेगा नहीं त्यां लगी तारो जीव फेरा खाए, उस वक्त तक तेरी रूह जो है वो चक्कर में रहेगी। इसके बाद हम इल्म की चंद तशबीहात की तरफ आते हैं, और वही गिनान जो मैंने शुरू में कहा था, भाइयों भरमे न भूलिए, बहुत ही पावरफुल गिनान है। उसका एक पाठ सुनते हैं और देखें कि इस पहलू को भी पीर सदगुरु नूर ने कितनी खूबसूरती से बयान किया है। जी बेबे लोचन सर्वने विद्या लोचन त्राण, बेबे लोचन सर्वने विद्या लोचन त्राण, सपत लोचन धर मना, सपत लोचन धर मना, जुए विचारी जन भयो भर में न भूलिए, हे वीरानव भूलिए। इल्म की तशबीह दी, ज़ाहिर इल्म, फिर हुनर, और फिर बातिनी इल्म, फलसफा। बेवे लोचन सर्वने, लोचन कहते हैं आंखों को, दो आंखें सबकी हैं। विद्या लोचन तृण, किसी में कुछ तालीम है, हुनर है, उसकी तीसरी आंख रोशन होती है। सपत लोचन धर्मना, जिसके पास दीन है उसकी 7 आंखें हैं। जुए विचारी जन, अगर कोई इस बात पे गौर करे, लाख लोचन छे ज्ञान ना जनुवार न पार, जो इल्म है उसकी तो लाख आंखें हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। आत्मा तत्व ने जे ओढ़े ते छे सार मसार, लेकिन अच्छे में अच्छा वो है जो रूह को पहचाने।
اور اس آتما کو پہچاننے والے تتوجنانی روحانی فلسفے کی بات کی. تتوجنانی ترن لوک ماں، جو تتوجنانی ہے اس ایسنس کو جاننے والا، علم الحقائق کو جاننے والا، وہ تو تینوں عوالم میں پھیلا ہوتا ہے. سمجھے کوئی سنت اسے کوئی بزرگ ہی سمجھ سکتا ہے. تینی درشٹی سگڑے پھرے، اس کی آنکھ ہر جگہ، اس کی آنکھیں نگاہیں ہر جگہ پھرتی رہتی ہے. تینی آنکھوں ہوئی اننت، اس کی آنکھیں بے شمار ہے. یعنی جو علم اسے حاصل ہوتا ہے اس کی تشبیہ دی گئی کہ اسے بے شمار آنکھیں ملتی ہے. علم کی تشبیہ روشنی سے دیتے ہوئے فرماتے ہیں گنان ونا گھور اندھارا، گنان ہے گر جی کا دیوا. گنان کے بغیر اندھیرا ہے، گنان ہے وہ روشنی ہے. ایک اور خوبصورت سی تشبیہ ہم سنتے ہیں راگ سے. جیرے ویرا پان وینا سیا رو کھڑا، سیا رو ونا سیا روکھڑا، سیا روکھڑا تیری چھائے نہ بے سے کوئی. پتوں کے بغیر درخت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کے سائے میں کوئی نہیں بیٹھتا. اسی طرح گنان ونا سیا مومنا، سیا مومنا، علم کے بغیر مومن کیا ہے؟ تینے موا پچھی موکھ نہ ہوئے، اسے مرنے کے بعد نجات نہیں ملتی. علم کی تشبیہ چابی سے دی گئی. اے جی سروے کھولو تمہیں دل کا تاڑا، کونچی گنان کی لینا. دل میں جو علم و حکمت کے خزانے موجود ہے اس پہ تالے لگے ہوئے ہیں. تالا کھولو اور علم کی چابی استعمال کرو. علم کی تشبیہ سیکل سے دی گئی، کسی چیز کو چمکانے کا جو طریقہ ہے. فرماتے ہیں اے جی گرنو گنان تے صافی سران تے سہنو کیٹ ٹاڑے. مرشد کا جو علم ہے وہ سیکل کی طرح ہے. ہر چیز کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہو اسے مرشد کامل سیکل کر کے نکال دیتے ہیں. تے کی ٹاڑی جب صاف جو ہوئے، جب وہ زنگ نکال دیتا ہے مرشد کامل، تب سب کچھ نظرے آوے، تو سب کچھ سامنے نظر آتا ہے. پیر شمس کہے یارو کھڑنگ سڑانے اجڑا، انے نیرے اجڑا چیر، تم گنانے مومن اجڑا، ایم بولیا شمس پیر. پیر شمس فرماتے ہیں کہ کھڑنگ سرانے اجڑا، تلوار کو جب سیکل کی جائے تو اس میں جلا پیدا ہوتی ہے، دھار پیدا ہوتی ہے. نیرے اجڑا چیر، اسی طرح پانی سے کپڑے اجلے ہو جاتے ہیں، دھل کے صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح مومن گنان سے اجلا ہو جاتا ہے. گنان کے ذریعہ، نالج کے ذریعہ، علم کے ذریعہ مومن میں جلا پیدا ہو جاتی ہے. علم کی تشبیہ کہیں خنجر سے دی گئی. گنان کتاڑی سو جد کرو میرے بھائی وے. اے میرے بھائی علم کے خنجر سے لیس ہو کر جہاد کرو. کس کے ساتھ جہاد کرو؟ پنچاکو ویرا بھائی گھائے کرو. وہ جو 5 دشمن تمہارے ساتھ ہے اس کو مارو. وہ کیا ہے؟ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، جو ہمارے گنان کا ایک اہم تعلیم کا حصہ ہے. انسان میں 5 اچھائیاں اور 5 برائیاں ہیں. جو 5 بھو ہے ان 5 برائیوں کو کام یا نفسانی خواہشات، کرودھ یعنی غصہ، لوبھ یعنی لالچ، موہ یعنی فریفتگی کسی چیز پر، اور مد اہنکار یعنی غرور، ان تمام چیزوں کو ختم کرو اس خنجر سے جس کا نام
علم ہے. ایک اور تشبیہ ہم راگ سے سن کے آگے چلتے ہیں. آدیس جو گینے دنیا نبھو گی پڑ بھو بندھن کے کری چھوٹو جی برہم جنان سوروپی پانی لائنے بھیتر دھوئے تھی پاپ چھوٹے جگے سر آج دس میں تمہیں جوت پرکاشو جی. اسماعیلی دائیوں کی کتابوں کا تعویلی لٹریچر کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں قرآن کی تعویل اور شریعت کی تعویلات کا، تو اس میں یہ بات ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ جہاں جہاں پانی کا ذکر آیا ہے اس کی تعویل علم حقیقت بیان کی گئی ہے. گنانوں میں بھی علم کے لیے پانی کی تشبیہ کا استعمال ہوا، جیسا کہ آپ نے سنا. آدھے سجوگی نے دنیا نہ بھوگی، اوپر تو ٹھیک ٹھاک تھا لیکن جب دنیا میں آیا تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا. پڑ بھو بندھن کیم کرے چھوٹو، دنیا کے گرفت سے آزاد کیسے ہو گئے. برہم گنان سروپی پانی لینے، یعنی علم و حکمت کا جو پانی ہے اس سے بھیتر دھوئے تھی پاپ چھوٹے، اس سے تم اپنے باطن کو دھو گے تو تمہارا پاپ گناہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا. یا فرمایا کہ کھیتی بوے پریم کی پانی دیوے گنان، نور تجلی پھول پھلے جو لاگے پیاسو دھیان. یعنی محبت کی کھیتی بناؤ، کھیتی بوے پریم کی پانی دیوے گنان، اس میں علم کا پانی ڈالو. اگر مولا سے دھیان لگا، نور تجلی پھول پھلے جو لاگے پیاسو دھیان. مولا سے دھیان لگا تو اس کھیتی میں نور کی تجلی پیدا ہوگی. اعمال کی تشبیہ ہمارے پیروں نے گنانوں میں دی ہے اور مختلف قسم کی تشبیہات ہے، جن میں سے ایک تشبیہ کھیتی باڑی کی ہے اور جو بہت ہی مناسب ہے اس ماحول کے اعتبار سے بھی. حضور نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، دنیا مزرعۃ الآخرہ. مولانا نے بھی اپنے فرمان میں اس کی مثال دی ہے. تم دنیا میں آم بوگے تو آم پیدا ہوگا اور نیم بوگے تو نیم پیدا ہوگا، جیسا بوگے ویسا تم حاصل کرو گے. یا از مقافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت زوج زو. یعنی جو اپنے اعمال کے نتائج ہے اس سے غافل مت ہونا. گندم بوگے تو گندم ملے گا اور جو بوگے تو جو ملے گا. یہ قدرت کا قانون ہے اور اسی تشبیہ کو اعمال کے لیے ہمارے پیروں نے استعمال فرمایا. جیسا کہ فرماتے ہیں جی واو شو تیو لون شو آرے سنسار ماں. اور لاجک بھی موجود ہے اس میں، سوال بھی ہے عقل کو. جیسا بوگے ویسا پاؤ گے اس دنیا میں، وڑ واویا جیڑے لوڑیاں تے پیر کہے مجھ نے دیکھاڑو. بوئے بغیر جس نے حاصل کیا وہ پیر فرماتے ذرا ان کو لے آنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون. کوئی نہیں ہے. نہ برد رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر کے کار کر. محنت کیے بغیر کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ہر کو عمل نہ کرد و عنایت امید داشت، دانا نہ کھشت ابلے و دخل انتظار کر. جس نے محنت نہیں کی ہے لیکن وہ پھل کھانا چاہتا ہے، فرماتے وہ اس نادان جیسا ہے جس نے بویا نہیں ہے لیکن کھیتی کنارے بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کب فصل نکلے اور میں کھاؤں. تو کہاں سے آئے گا جب تم نے بویا کچھ بھی نہیں ہے. جب لگ ہریا کھیت ہے تب لگ آپ سنبھال. جب تک یہ کھیتی ہری ہے تب تک اپنے آپ کو تم سنبھال لو. کھیتی کمائی علینی جو نہ بوہو تو کیم کری نی پج پاکے. مولا مرتضی کی جو کھیتی ہے اس میں تم بوگے نہیں تو تم کو پھل یا فصل کہاں سے حاصل ہوگا. گنج خواہی در طلب رنجی ببر، خرمنی می بایدت تخمی بکار. اگر تم کو گنج چاہیے، خزانہ چاہیے تو محنت کرو. اگر تم کو فصل چاہیے، خرمن چاہیے تو تخم ڈالو، یعنی بیج بویا کرو.
بارہا دیکھا ہے اس دار مکافات میں میر، اعمال کے بارے میں فرماتے ہیں، بارہا دیکھا ہے اس دار مکافات میں میر، اینٹ اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ پتھر آیا. کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے. آسمان کا جو یہ ٹومب ہے، اس کے نیچے کوئی کسی کو برا نہ کہے، کیونکہ جیسا بولیں گے وہ صدائے باز گشت گھوم کے اس کے پاس آئے گی. اور یہ اعمال کی بات ہے. اعمال کی ایک اور تشبیہ میں ہم چلتے ہیں، گنان کا ایک پارٹ سنتے ہیں. ایک جی رے بھائی رے صاحب جی کے ہاتے آیا وان جارا، بھائی کی آلی جنے کی آدی اعمال کی تشبیہ تجارت سے دی گئی کہ انسان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، لگاتا ہے اور نفع حاصل کر کے جاتا ہے. تو پھر نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک بازار ہے. جیرے بھائی رے ہی جگ ہاٹ پاٹ بازار کری جانوں نے سب جگ ون جڑے آیا. یہ دنیا ایک بازار ہے اور سب لوگ یہاں تجارت کے لیے آتے ہیں. ورجی سکو تو ون جو مورا بھائی نہیں کا خاشو پھوکٹ پھیرا، تم اس میں سے تجارت کرو، کچھ کمائی کرو، ورنہ خامخواہ چکر میں پڑو گے. تو فرماتے ہیں کہ امام زمان کی اس بازار میں تم آئے ہو، صاحب جی کے ہاتھے آیا ونجارا، بھائی کیا لیجئے کیا دیجئے، مولا کے بازار میں آئے ہو. آپ بیعت کا تصور دیکھیں تو وہی خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. قرآن حکیم میں بھی خدا نے تجارت کی بات کی ہے کہ تم نفع بخش تجارت کیا کرو، یعنی جو سرمایہ تمہارے پاس تمہارے توانائیوں کی صورت میں ہے وہ دو اور نیکی کمایا کرو. جیرے بھائی رے صاحب جی کے ہاتھ سب کچھ سودا ورج کرے لیجئے، میرے مولا کے پاس تمام سودے موجود ہے، تم کچھ نہ کچھ کمائی کر لو. یہ دور دیش تھی آئے ون جارو شامل سودا کیجئے. دور دیش سے سوداگر آیا ہوا ہے، مولا کے ساتھ مل کر تجارت کرو. جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے. جو پیارے میں پیاری چیز ہے وہ مولا کے نام پہ دو. ایک کن نام صاحب جی کو دیجئے تو پلتر 1.25 لاکھ لیجئے. ایک کن دو گے یہاں پہ، ایک قطرہ دو گے تو 1.25 لاکھ ملے گا. مانک لینے ون جارو آئیو، مانک 30 چوڑے لیجئے. یہ ہیرے اور جواہرات کا بیپاری امام ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہیرے جواہرات کا بیپار کرو. مانک چھوڑیجئے کنچ ونجن تاسے لاؤ نہ کیجئے. ہیرے جواہرات کو چھوڑ کر جو شیشے کا بیپار کرتا ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس سے بزنس نہیں کرنا. جس ہٹی میں بھائی وکھر تھوڑا انسان ورج نہ کیجئے. جس دکان میں سامان ہی نہیں ہے کچھ، ان کے پاس جا کے تم کیا بیپار کرو گے. ایک گنا صدر ماں باپ کا ہے، طویل ہے، جماعتوں میں آپ سن چکے ہیں، میں صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں. جو ایک قصہ موجود ہے، ایک 3 ایکٹ پلے کی طرح، ڈرامہ کی طرح ہے، جس میں آسمان کا سین ہے، پھر زمین کا سین ہے، پھر آسمان کا سین ہے. جی شیٹھ کہے تمہیں سامڑو وانو تر ونج رو کری لایا. آسمان میں سیٹھ بیٹھا ہوا یعنی مالک خدا، اس نے اپنے سوداگر کو یعنی ایجنٹ کو، انسان کو کہا کہ جاؤ دنیا میں اور اچھی کمائی کر کے لانا. کچھ نصیحت کی اس کو اور اپنے تمام نعمتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا. جب زمین پر آیا قول دے نے جیڑو باہر نسریو، مایا دیکھی نے جیڑو بھولیو. قول دے کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے تو کہتا ہے بھئی کیسا مالک اور کہاں کا سوداگر. آپ شیٹ تھے نے بیٹھو، خود ہی مالک بن کے بیٹھ گیا. موٹیرا ہاتھ بہورے وانو تر، آپ شیٹ تھے نے بیٹھو. دکان خوب چل نکلی ہے، کاروبار خوب ہے، کہا میں ہی مالک ہوں. اور کھانا پینا یعنی لگژری، جو جس کو ہم آج کے لینگویج میں کہیں کھیر کھان گرت امرت بھوجن، اوپر پیوچو شیتل پانی، یعنی بہترین قسم کا کھانا، اوپر ٹھنڈا پانی، ڈھولیا تڑائے اوپر اوچھاڑ پتھراویا، اوپر جنا جنا وہاں ڈھوڑایا، بہترین بستر، لگژریس بیڈ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اتنے میں
એ જી શેઠ ના તેડા તુને તેડવાને આવ્યા, ચાલો વાણોતર વેગે. दरवाजे पे दस्तक हुई कि भाई चलो, बुलावा आ गया. किसका बुलावा आया? कौन? ऊपर वाले ने. सब कुछ दुकान काम धंधा नीचे रह गया, ऊपर रवाना हुए. शेख ने वाणोतर बेऊ नामू करवा बैठा. ત્યાં જીવડો ઘણો ધ્રુજે, કાંપ रहा है कि भाई क्या हुआ. शेठ कहे તમે સાંભળો ફરિશ્તા, જીવડાના खाता काटो. सेठ ने कहा कि फरिश्तो, इनका खाता निकालना, जो हिसाब नामा हमने लिख के रखा है. ये जी पाने पाने जीवना पाप लखाना, माहे धर्म नो अखर न सूझे. कहा भाई तुम खुद ही पढ़ लो, हम कुछ नहीं कहते. और पढ़ा दिया. और पाने पाने जीवना पाप लखाना, माहे धर्म नो अखर न सूझे. एक एक सफे के ऊपर पाप पाप गुनाह ही गुनाह लिखा है, धर्म का एक हर्फ उसमें नजर नहीं आता. तो फिर सदरुद्दीन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको पेश किया. मैंने सिर्फ यहाँ पे इशारा किया. अमाल की तशबीह हमारे पीरों ने किश्ती से भी दी है. इबादत की तशबीह हमारे पीरों ने खेती बाड़ी से दी है. जैसा कि गिनान आपने सुना है, उठी अला न घुरे बंदा तो सुते सजी रात, नका जुरी जीव जीबाना नका समर साथ. शाह जो मनियणो तिनिखे जके सुबुहड़े जागन, सुबुहड़े न जागिया तंहिंखे हुर न ईंदियूं हथ. से हाय हाय कंधा हथ हणंदा जीअं हारे विञाई वठ. जो जान है इस पूरे पाठ की वो आखिरी लाइन है कि वक्त गुजर जाने के बाद ऐसे पछताओगे जैसे किसान बोआई का वक्त गुजर जाने और गंवा देने के बाद हाय हाय करता है कि मैंने क्या किया. इस तरह तुम हाय हाय करते रहोगे. एक खूबसूरत सी लतीफ तशबीह अलग सुबह इबादत में उठने के बारे में है, जो आप राग से सुनिए. ये तारी आस करीने हूरा चल कर आवीर मर्दो, तेनी आशा माहे भंग के बाड़ो, उठो निंदराड़वा हुरावी छे आलवा, हुरावी छे आलवा, तेने दीदार दीजे, तेनो दीदार लीजे. सुबह हुई रे चतुर मर्दो, सुई ना रहिए, उठो निंदराड़वा. बहुत ही लतीफ खूबसूरत सी तशबीह है कि तारी आस करी ने हूरा चल कर आवी रे. तेरी उम्मीद से हूरें आसमान से आई है, उन्हें तो मायूस क्यों करते हो. उठो, उनको दीदार दो और उनका दीदार लो. सातवें सरकती हूं चल कर आवी रे मर्दो, तो निंदा रो तो निंद्रा मैं सुतो. सातवें आसमान से मैं चल कर आती हूं तेरे लिए, तब भी तू सोया ही पड़ा हुआ है. अमीना कंचोला हूं तो भर कर लाऊं ने मर्दो, आगर आऊं त्यारे कोई न पाऊं. आबे हयात का प्याला भर के लाता हूं, लेकिन आगे आती हूं तो सामने कोई भी नहीं होता है. हस्ती ने रमती हूं तो सरकती आऊं रे मर्दो, मैं तो हंसती खेलती सड़क से जन्नत से उतर के तेरे लिए आती हूं. आगर आऊं त्यारे काई न पाऊं. आती हूं यहां तो कोई भी मेरे लिए नहीं होता. सरकती अमीना कंचोला भर कर लाऊं रे मर्दो, आसमान से आबे हयात के प्याले भर के लाता हूं. पाछा वाड़ो त्यारे घास पर दौड़ू, जब तुम मुझे मायूस करते हो तो घास पे डाल के चली जाती हूं. कितनी खूबसूरत और लतीफ तशबीह है. दिनदारों, बातें बहुत सारी है, वक्त कम है. सिर्फ आखिरी एक तशबीह मैं आपके सामने पेश करके अपनी जगह लूंगा, क्योंकि सिग्नल मिल रहे हैं कि बंद होना चाहिए. और राय साहब भी मेरे ख्याल शाम से प्रोग्राम में बैठे हुए हैं. ये आखिरी तशबीह जो आपके सामने पेश करना चाहूंगा वो रूहानी जिहाद और नफ्स के खिलाफ जिहाद के बारे में है. काफी हंगामा आराई है इसमें. एक असलहा खाना बना हुआ है, हर किस्म के असलहात इसमें इस्तेमाल किए गए हैं. एक मैदान जंग बना हुआ है, यूं समझ लीजिए. चोर डाकू सब कुछ इसके अंदर है.
जिरे भाई रे पांचे ही चोर एणे पंथ सिर बैठा, मारक सिर बैठा, ते देखता सोबत लूटे। सिराते मुस्तकीम पे या रूहानी तरक्की की राह में 5 चोर बैठे हुए हैं। ये वही 5 चोर है जो अभी मैंने इशारा किया था कि खंजर लेके जिनके साथ जंग करना है, 5 पंचभू को मारना है। यहां चोर से तशबीह दी गई कि ये 5 चोर बैठे हुए हैं, आपको देखते ही लूट लेता है, उसका इलाज होना चाहिए। सामी तमारा नाम ना प्रताप करी हूं जाऊं सरगमाए, ए मौला आपके नाम की बरकत से मैं रूहानियत की राह में जाऊंगी, जन्नत में जाऊंगी। ત્યાં કેટલાક ચોર આડા બેઠા, वहां रस्ते में कुछ चोर बैठे हुए हैं, ते तमारा नाम थी अड़गा थाय, वो आपके नाम से दूर हो जाएंगे। जे जीव सतगुर ने वाय के नहीं पूरा, पांचे खड़ंगे नहीं शुरा, तेने फिरी फिरी चोर जो लूटे। जो मोमिन, जो जीव मुर्शिद कामिल के फरमान पे अमल नहीं करता और 5 खंजरों से लैस नहीं है। अब यहां जो 5 खूबियां हैं, सत, सबूरी, खमिया, ईमान और जिक्र, सच्चाई, सबर, उफू, दरगुजर, ईमान और जिक्र, जो इन 5 खंजरों से लैस नहीं, फरमाते उस पे वो 5 चोर हमलावर होके उससे लूट लेते हैं। जे जीव सतगुर ने वाय के 6 पूरा, 5 खड़ंगे 6 शुरा, तेने केम करी चोर लूटे। जो मुर्शिद कामिल के फरमान पे अमल करता है और 5 खंजरों से लैस है, उसे चोर कभी हाथ नहीं लगा सकता और नहीं लूट सकता। एक गिनान आखिरी है जो आपके सामने पेश करता हूं। हो जीरे मारा हंसा, करनी कमाऊं तो रब जी सुराचो, तो आतिरत त्रिवेणी आप चरना। रूहानी ख्याल का गिनान है और मुख्तलिफ किस्म के असलहा का इस्तेमाल हुआ है इसमें। हुजरे मारा हंसा, बुधनी बंदूक ने सुरती नो दारू, तो ज्ञान गोली बीच भरना। जब मेडिटेशन में बैठे, इबादत में बैठे, बुधनी बंदूक, एक सुई का जो बंदूक है उसको इस्तेमाल करो। सुरती नो दारू, गोला बारूद है एक ध्यान होने का। ज्ञान का गोली अंदर डाल, उसमें इल्म की गोली इस्तेमाल करो। प्रेम नो पली तो दिल सु दागी, जो उसका जो फलीता है, इश्क का फलीता है, उससे दिल से दाग दो। तो आ शब्द भड़ा के सु लड़ना और इस्म का जो धमाका है, इस्म के धमाके के साथ तुम जंग करना। और जिरे मारा हंसा, ढाल धड़ीनी धीरब सु बांध दीजिए। ढाल का इस्तेमाल मुर्शिद कामिल को, मुर्शिद को अपना ढाल बनाओ और सब्र से इस्तेमाल करो। ढाल धड़ीनी धीरब सु बांध दीजिए, तो सत की तलवार सु लड़ना, सच्चाई के तलवार को इस्तेमाल करो। और जिरे मारा हंसा, इसरे नगरी माह एक कुंवारी छे कन्या, ते कुंवारी सब रस माणे। तुम्हारे इस नगरी में, इस वजूद में एक कुंवारी दोशीज़ा रहती है जो हर किस्म के लज्जत से आशना होते हैं। कोई कहते इससे मुराद रूह है, कोई कहते इससे मुराद जबान है, कोई इससे मुराद नफ्स को लेते हैं। हुजरे मारा हंसा, इसरे नगरी में एक विखियानो वेलो, इस वजूद में एक जहरीली बेल है। ते तो वेले की 2 विस्तार जो बहुत फैल गई, इससे मुराद नफसानी ख्वाहिशात की बेल है। जहां जगह मिले चढ़ जाए उसको, तो सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और बढ़ती चली जाती है। इसरे नगरी मां एक विखियान, और ये बेल जहरीला है, इसमें जहर भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ते वेले की 2 विस्तार, ये बेल काफी फैल चुका है। इसरे वेले इंदिरा फल लागा, ते तो जेमरे वधे तेम कड़वा। और इस बेल में जो फल लगा है उसका नाम इंदिरा फल, यानी एक बहुत ही इंतहाई तुर्श और बहुत ही कड़वा जहरीला किस्म का फल है। ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है तो उसकी तलखी में इजाफा होता जाता है। यानी नफसानी ख्वाहिशात के नतीजे में जो भी अमाल वजूद में आते हैं वो मायूस कुन होते हैं, तबाह कुन होते हैं। उसमें जहर होता है, उसमें पॉइजन होता है, उसमें अमन, चैन, सुकून और राहत नहीं होता। वो जिरे मारा हंसा, तेड़ाओ गुणवंता माली ने, ते तो जड़ मूर्ति काढ़ी नाते। शुरू में आपको याद होगा इमाम की तशबीह माली से दी गई थी। यहां फिर फरमाते हैं उस आला सिफात वाले माली को बुलाओ, इमाम को बुलाओ, ते जड़ मूर्ति काढ़ी नाखे, जो इसे बुनियाद से निकाल कर फेंक दे। वो जिरे मारा हंसा,
پاڑے اوبا پانچے پاکھنڈیا، وہ 5 بدماش ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں. وہی کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد. حجرے مارا ہنسا، پاڑے اوبا پانچے پاکھنڈیا، تے دھڑی نو حکم نہ مانے. وہ 5 بدماش جو ہے ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں جو مرشد کامل کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے. اس کے لیے خنجر کا استعمال، تلوار کا استعمال ہونا ضروری ہے. عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، باتیں جس طرح میں نے آپ سے کہا بہت ساری ہیں اور پیروں کا کلام ہے، اور جو کچھ آج ہم آپ کے سامنے بولنے کو لائے تھے یہ صرف ہمارے پیروں کے جو جنرل گنان ہے. 2 قسم کے گنان ہیں، ایک جو مختصر نظم کی صورت میں ہے جسے ہم گنان کہتے ہیں، دوسرا گرنتھ ہے جس کے بہت سارے 100 200 300 400 500 پاٹھ کے ہوتے ہیں. گرنتھ کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. یہ صرف جو چھوٹے چھوٹے گنان ہیں ان میں سے کچھ چیدہ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ نے اس سے ضرور اس بات کا اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے پیروں کے گنان میں کتنا خزانہ ہے. ہمارا گنان کا پورا لٹریچر کوئی ہندوازم سے بھرا ہوا نہیں ہے. اس میں علم، حکمت، دانش ہے جس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. اس کے جو تھاٹس ہیں، اس کا جو فلسفہ ہے، جو علم ہے، حکمت ہے، اسے باہر نکالا جانا چاہیے اور جماعتوں تک پہنچانا چاہیے. آج ہم علم کی محفل میں بیٹھے ہیں، اہل علموں کے درمیان میں بیٹھے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، گنان کی طرف ہماری توجہ کا اضافہ ہونا چاہیے، گنان کی گہرائی میں جانا چاہیے، گنان کا علم حاصل کرنا چاہیے اور جماعتوں تک پہنچانا چاہیے. جو اس ادارے پر، اس ادارے میں کام کرنے والوں اور اس ادارے سے منسلک تمام لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے جو خود مولا نے اپنے فرمان میں دی ہے. آخر میں دینداروں، شکریہ، اور ایک عجیب سا شکریہ. ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس کے بہت سے ایتھکس ہیں، اور اس میں سے ایک اخلاقی ضابطہ یہ ہے کہ بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ شوہروں کی خوب خدمت کیا کریں اور ثواب دارین حاصل کیا کریں. اور میں دنیا کے ان خوش قسمت ترین شوہروں میں سے اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں جس میں امور خانہ داری کے سلسلے میں مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بہت ہی زیادہ سپورٹ ملتا ہے. لیکن جہاں تک اپنے پروفیشن کی بات ہے، علم کی بات ہے، وہاں بھی زرینہ کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے. عجیب سی بات ہوتی ہے کہ میں اس محفل میں اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن ایک فیکٹ ہے جو اگر میں نہیں بھی بتاؤں گا تو بھی آپ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں کبھی گنان پہ کوئی بات کرتا ہوں تو میرے کہے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کام نہیں کیا ہے. یہ کام یقیناً زرینہ نے کیا ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ویسا ہی جیسے سنگیت لکھتا کوئی ہے، میوزک کوئی ڈالتا ہے، لیکن نام گانے والے کا ہو جاتا ہے جو صرف اس کو گنگنا لیتا ہے. تو جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. جو نوٹس آپ نے دیکھے یا جو کچھ آپ نے سنا، یہ زرینہ کی محنت ہے، اس کے تیار کردہ ہے. اور شوہروں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کے دائرے میں رہتے ہوئے بیویوں کی مدد کا بھی ضرور شکریہ ادا کرے. اس لیے میں زرینہ کا بھی اس کے لیے خاص کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب نے حاضری دی اور ہمارے لیڈرز نے حاضری دی، حوصلہ افزائی کی. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آئے. بہت سے لوگوں کو پیچھے کھڑے رہنے کی زحمت گوارا کرنی پڑی ہے، لیکن یہ ایک عبادت ہے. جس طرح میں نے پہلے ہی آپ سے کہا، آپ گنان کی محبت سے آئے ہیں اور آپ انہماک کا اندازہ کیجئے کہ آپ پیچھے کھڑے رہے، سامنے بیٹھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بھائی کی پیچھے کتنے پریشان ہو کر کھڑے رہے. تو یہ بھی گنان اور گنان کی باتوں سے آپ سب کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوا. آپ سب نے حاضری دی، سنا، عزت افزائی کی، حوصلہ بخشا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علی مدد. ہمارا گنان کا پورا لٹریچر ہندوازم سے بھرا ہوا نہیں ہے. اس میں علم، حکمت اور دانش ہے. اس میں جو فلسفہ اور حکمت ہے اسے باہر نکالا جانا چاہیے. یہ تھے الواعظ عالیجہ کمال الدین علی محمد صاحب جو اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. پروگرام کے اس مقام پر میں بھی ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عالیجہ کمال الدین علی محمد صاحب اور عالی جانی زرینہ کمال صاحبہ کا،
کہ آج کی اناؤنسمنٹ میں انہوں نے میری گنانی مدد فرمائی. اور پیر صدر دین کے الفاظ میں میرے شکریہ کے بول یوں ہوں گے: ہاتھے کرورے پرنام.